اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ بے شک ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے نفس کو تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ۔ تو ہی بہتر ہے جو اس کو پاکیزہ بنا سکے اور تو ہی اس کا ولی اور مددگار ہے، آمین۔ الحمدللہ سورہ نور ہماری جاری ہے اور اس میں بہت ہی اہم احکامات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 12 ایسے لوگوں یا رشتہ داروں کے متعلق پڑھا تھا جن کے سامنے عورتیں اپنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 32 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں تو اگر تم ان سے بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو۔ اب یہاں پر ہم نے آیت کے شروع میں لفظ پڑھا ایامہ، یعنی مجرد۔ ایامہ کا لغوی معنی اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ معاشرہ کے فواحش سے طہارت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو معاشرے کے افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی فرد وہ مرد ہو یا عورت بے زوج نہ رہے، ایسے سب افراد کے نکاح کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایامہ ایم کی جمع ہے اور یہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ مرد بھی ہیں جن کی بیوی یا بیویاں فوت ہو چکی ہوں یا طلاق دے چکے ہوں اور مجرد رہتے ہوں، اور وہ عورتیں بھی ہیں جو بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں اور مجرد رہتی ہوں، یعنی اکیلی رہتی ہوں، تنہا۔ نیز ان میں وہ کنوارے مرد اور کنواری عورتیں بھی شامل ہیں جن کے بلوغت کے بعد تا دیر شادی نہ ہوئی ہو، لہٰذا اس لفظ کا معنی مجرد رہنا ہی قریب الفہم ہے، یعنی ایامہ کا مطلب مجرد بتایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مجرد افراد کے اولیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ان کے سربراہان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا: فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کف یعنی ہمسر مل جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مجرد مردوں یا مجرد عورتوں کے نکاح کو معیوب سمجھا جانے لگا ہے، اور کوئی فرد ہمت کر کے نکاح کر بھی لے تو اسے طعن و تشنیع کی جاتی ہے، یا کم از کم اس کام پر بہت ہی ناک بون چڑھائی جاتی ہے کہ جب اس کے ہاں اولاد موجود ہے تو اسے نکاح کی کیا ضرورت تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا یہ رویہ آیات اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔
کسی مجرد مرد یا عورت کے نکاح نہ کروانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو مغربی تہذیب سے مرعوبیت بھی ہے، جہاں یک زوجگی کا قانون رائج ہے، یعنی صرف ایک ہی شادی کا رواج دیا جاتا ہے۔ فحاشی اور حرام کی سب راہیں کھلی ہوتی ہیں اور یہ لوگ یہاں بھی یہی کچھ چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ اولاد اپنے مجرد باپ یا بیوہ ماں کے نکاح میں آڑے آ جاتی ہے، اور اس کا بڑا سبب عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد پیدا ہوئی تو وہ وراثت میں شریک بن جائے گی، یا پھر جھوٹی قسم کی غیرت ہوتی ہے۔ اس کی تیسری وجہ خاندانی منصوبہ بندی کرنے والوں کا پروپیگنڈا بھی ہے، اور اسی وجہ سے بلوغت کے بعد بہت دیر تک مجرد رہنے کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ یہ سب وجوہات مل کر ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جس میں حرام کاموں کے لیے تو سب سہولتیں میسر ہیں، مگر حلال کاموں پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت ہاں کسی عمر کی ہو، اس کا ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا، اور یہ بات احادیث میں پوری وضاحت سے مذکور ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ کوئی بھی عورت جو ولی کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، لہٰذا اولیاء کو یہی حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کسی بھی مرد یا عورت کے سربراہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مجرد لوگوں کے جلد نکاح کر دیں۔ معاشرے کے تمام افراد کے لیے بھی بہتری یہی بات ہے کہ وہ مجرد لوگوں کے نکاح کے سلسلے میں حتی الامکان تعاون کریں، اور جن لوگوں کے حالات نکاح کے لیے سازگار نہ ہوں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کچھ خانہ آبادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ نگاہ نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خوب چیز ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے، روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی مکاتبت کرنا چاہے۔ اب مکاتبت کیا ہے؟ مکاتبت بھی غلاموں کی آزادی کا ایک ذریعہ تھا۔ مکاتبت کا لغوی معنی تو باہمی تحریر یا لکھت پرت ہے، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ تحریری یا زبانی معاہدہ ہے جو غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں مالک اور غلاموں کے درمیان باہمی طور پر رضامندی سے طے پاتا تھا۔ مثلاً یہ کہ غلام یہ وعدہ کرے کہ میں اتنی رقم اتنی مدت کے بعد یا مدت کے اندر یکمشت یا بالاقساط ادا کروں گا۔ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے ایسی درخواست کرے تو مالک کو ایسی درخواست قبول کر لینی چاہیے، اور اس معاہدہ پر مزید کسی شرط کے اضافہ کی مالک کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی غلام تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو تم اس میں اس کی اس درخواست کو قبول کر لو، اور بلکہ اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں کچھ تھوڑا بہت دے بھی دو، یعنی ان کی مالی امداد بھی کر دو۔ آگے آیت میں بھی مزید غلاموں کے متعلق ہی حکم ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کہ انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتانے والی آیات بھی نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کی ہیں۔ دراصل اس دور جہالت میں بعض بد باطن قسم کے لوگ اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اپنے ملازموں یعنی لونڈیوں سے کچھ پیشہ بھی کرواتے تھے، اور عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین اس سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس کی بعض مسلمان لونڈیاں بھی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے پیشہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر وہ ملعون انہیں زود و کوب کرتا تھا۔ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زنا بذات خود ایک حرام اور مذموم فعل ہے۔ ان دو جملوں نے زنا کی قباحت میں مزید اضافہ کر کے ایسی حرکت کو شدید ترین جرم بنا دیا ہے، یعنی اگر لونڈیاں پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو بھی زنا حرام اور مذموم ہے، اور اگر وہ پاک دامن بھی رہنا چاہتی ہوں، جیسے کہ آیت میں کہا گیا کہ اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔
پھر جبراً ان سے یہ کام کروایا جائے تو یہ شدید جرم بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد کسی لالچ کے بغیر زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے تو بھی اس کی حرمت اور مذمت بدستور قائم ہے۔ پھر یہ کام جب محض دنیا کے حقیر فائدے کی خاطر کرایا جائے تو اس جرم کی شدت اور اس کی اثرات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس کو بدکاری پر مجبور کر دیا ہو جس غلام کو اس کے مالک نے، تو پھر اللہ اس غلام کا یہ گناہ معاف فرمائے گا، بلکہ اس کا یہ گناہ جبراً کروانے والے مالک کے گناہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس عورت سے بالجبر زنا کیا گیا تھا اس سے حد زنا ساقط کر دی گئی تھی۔ واضح پھر آگے کہا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف واضح احکامات بتانے والی آیات بھی نازل کی ہیں۔ واضح احکام سے مراد وہ تمام احکام ہیں جو سورہ نور کے شروع میں بیان ہو چکے ہیں، یعنی زنا اور قذف کی حد، لیان کا طریقہ، معاشرہ کو فحاشی سے پاک رکھنے کے لیے جو احکامات اور ہدایات اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پہلے لوگوں کی مثالیں بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم سے پہلے جن جن لوگوں نے اللہ کے احکامات سے سرتابی کی تو ایسی قوموں کا کیا حشر ہوا، اور ان کا یہ حشر بھی پہلے متعدد مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان تمام سابقہ واقعات میں بہت سے نصیحت آموز اسباب موجود ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی گئی ہیں۔ آگے سورہ نور کی بہت ہی پیاری آیات آ رہی ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو، وہ فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ مغرب میں۔ اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی یہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں، اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے نور کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ نور 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 روشن چیزوں کا نور، مثلا سورج، چاند، ستاروں اور چراغ یا برقی کمکموں کا نور، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایسے نور کے بغیر انسان ظاہری چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے آنکھ کا نور، جس کی عدم موجودگی میں روشن چیزوں کا نور بیکار ہوتا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہو تب بھی آنکھ کے اندھے کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے وحی یا علم دین کا نور، جس کی عدم موجودگی میں انسان ہدایت کے نور سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک اندھا سورج کی روشنی میں بھی ظاہری اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح دل کے اندھے کے لیے تعلیمات الہی میں بھی بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ نور، آنکھ کا نور بھی خالصاً اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اس کی ماہیت کیا ہے، یہ بات سمجھنا غالباً انسان کی بساط سے باہر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کا نور بصارت چھین لے تو کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی، اور اسی آنکھ کے نور سے ہم کائنات کی اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اصل منبع نور خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہوئی، اور اسی کے نور سے کائنات کی ایک ایک چیز کی نمود ہے۔ اور دوسری طرف دل کا نور بھی خالصاً اللہ تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے، اور اسی نور سے انسان آیات اللہ میں فکر و تدبر کرتا ہے اور وحی الہی سے فیضیاب ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس کو نور ہدایت حاصل ہوا، جس مقدار میں بھی حاصل ہوا، سب کچھ اسی منبع نور سے حاصل ہوا ہے۔ لہٰذا نور کا معنی نور یا روشنی ہی سمجھا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ پھر اس آیت میں کہا گیا اللہ ہی کائنات کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نور کی جو مثال بیان فرمائی ہے، اس کی مندرجہ بالا 2 توجیہات کے مطابق، یعنی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کے مطابق یہ پوری کائنات ایک طاق کی مانند ہے، اور اس میں جس چراغ کی روشنی کی مثال پیش کی گئی ہے وہ اللہ کا نور ہے،
باقی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ اور صاف شفاف روشنی کا جو تصور اس دور میں کر سکتا تھا وہ پیش کیا گیا ہے۔ مثلا ایک یہ ہے کہ وہ چراغ ایک طاق میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے روشنی کے پھیلاؤ کا دائرہ وسیع نہیں بلکہ بہت محدود حصہ میں ہے، تاکہ طاق میں پڑی ہوئی ہر چیز بڑی واضح اور نمایاں نظر آ سکے۔ دوسرے یہ کہ اس چراغ میں جلنے والا تیل زیتون کا تیل ہے، جو دوسرے تمام قسم کے تیلوں سے زیادہ اور صاف روشنی دیتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ زیتون کا درخت ہر وقت دھوپ میں رہتا ہے، مشرقی اور مغربی رخ کے سائے اس درخت پر نہیں پڑتے، اور ایسے ہمیشہ دھوپ میں رہنے والے درخت کا تیل عام درختوں کے تیل سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ نیز اس میں یہ خاصیت ہے کہ آگ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آگ نزدیک ہونے سے ہی بھڑک اٹھتا ہے، بلکہ جیسا کہ آج کل پیٹرول میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس چراغ کے گردا گرد نہایت صاف شفاف شیشہ یا فانوس ہے، اور ایسے فانوس سے جس قدر روشنی میں اضافہ ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم سب کسی لالٹین سے اس کی شیشے کی چمنی اتار کر سکتے ہیں۔ گویا چراغ کی روشنی کو سہ بالا یا نور علی نور کرنے والی 3 چیزیں ہوئیں: ایک تیل کی اعلیٰ کوالٹی، دوسرے صاف شفاف فانوس، اور تیسرے روشنی کا دائرہ بہت محدود ہونا۔ اور مثال کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایسی روشنی سے کائنات کی ایک ایک چیز کو منور کر رہا ہے۔ اب اس مثال کی ایک دوسری صورت دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ چراغ اور اس کے تیل سے مراد نور بصیرت یا نور ایمان ہے۔ فانوس سے مراد انسان کا دل ہے جس میں یہ نور بصیرت واقع ہوتا ہے، اور طاق سے مراد اس کا جسم ہے۔ پھر جب ہدایت یا آیات الہی پہنچتی ہیں تو ایسے شخص کی بصیرت اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بے تاب ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں نور بصیرت ہوگا جس کا منبع خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ایسے ہی شخص کو یہ آیات فوراً اپیل بھی کرتی ہیں اور نظر بھی آنے لگتی ہیں۔ بے بصیرت کو نہ نظر آتی ہیں، یہ دوسری جو کتاب و سنت سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر آسمانی کتب کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور علم وحی اور ہدایت کے لیے بھی۔ اور اس مثال کا مطلب یہ ہوا کہ جس کسی کے دل میں نور بصیرت کا عطیہ موجود ہوتا ہے، وہ احکام الہی اور وحی الہی کو قبول کرنے کے لیے اس قدر بے تاب ہوتا ہے جیسے پیٹرول آگ پکڑنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے۔ جس طرح آنکھ کا نور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو فطری طور پر عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر شخص کو نور بصیرت بھی عطا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا قانون یہ ہے کہ جس عضو یا قوت سے انسان کام لینا چھوڑ دے وہ قوت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو خود بھی اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شخص نور ہدایت کا طالب ہی نہ ہو تو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بن مانگے دیتا ہے، لیکن ہدایت بغیر مانگے کسی کو نہیں ملتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہوگا ہدایت اسی کو ملے گی۔ آیت 36 فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ ان گھروں یعنی مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے۔ ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اللہ انہیں ان کا بہتر بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، ایک تاریکی پر ایک اور تاریکی چڑھی ہو۔
اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دیکھ نہ سکے، اور جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ نیز آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے طے بطے بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر اسے جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا رہتا ہے۔ بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر اور کچھ 4 پاؤں پر۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ، یہ ان گھروں یا مساجد میں پائے جاتے ہیں۔ اب کن کے لیے کہا گیا کہ کون ہیں یہ لوگ؟ بعض علماء نے یہاں بیوت سے مراد مساجد لی ہیں، اور ترفعوا سے مراد انہیں تعمیر کرنا لیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت حق کے متلاشی رہتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ مساجد میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں دیکھنا ہو تو اللہ کی مساجد میں دیکھو، جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے، اور صبح و شام وہاں ایسے لوگ نمازوں اور تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ توجیہ بھی درست ہے، مگر یہاں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں جس کی بنا پر بیوت کے لفظ کو صرف مساجد تک محدود کر دیا جائے۔ لہٰذا اکثر علماء اکرام کے نزدیک بیوت سے مراد سب مومنوں کے گھرانے ہیں، اور ہر گھر میں اللہ کا ذکر بھی ہوتے رہنا چاہیے، اور تسبیح و تحلیل بھی، حتیٰ کہ فرض نمازوں یعنی جو نماز باجماعت ادا کرنا ضروری ہے، جنہیں ہم اپنی زبان میں ہر نماز کی فرض رکعات کہتے ہیں، ان کے علاوہ نماز کا باقی حصہ سنت یا نفلی نمازیں بھی اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنا بہتر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مساجد میں جانے سے معذور ہو تو وہ فرض نمازیں بھی گھر پر اکیلے یا باجماعت ادا کر سکتا ہے۔ پھر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید ان ہدایت یافتہ لوگوں کی بہت سی صفات بھی بتائی ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور گھروں سے باہر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ اپنے کام کاج یا کاروبار کرتے وقت بھی اللہ کی یاد ان کے دلوں میں موجود رہتی ہے، جو انہیں اللہ کی نافرمانی والے ہر کام سے باز رکھتی ہے۔ وہ صرف اس چند روزہ زندگی کے فائدوں کے ہی طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی نگاہ آخرت کی ابدی زندگی پر جمی رہتی ہے، اور وہ اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دن ہی اتنا سخت اور ہولناک ہوگا جس میں ہر شخص کا دل بھی بے قرار ہوگا اور آنکھیں بھی بے قرار ہوں گی، اور ان ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ کبھی وہ اللہ کی رحمت کی امید لٹکائے ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے ڈرنے لگیں گے۔ یہی حال آنکھوں کا ہوگا، کبھی وہ دائیں طرف دیکھیں گی اور کبھی بائیں طرف، تاکہ یہ دیکھیں کہ کس جانب سے ان کے نامہ اعمال ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ دی جائیں گی، فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن دل اور آنکھیں الٹ دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نامہ اعمال کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے اور ہمیں صالحین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ان مومنین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال پیش کی کہ کافروں کے اعمال کی مثال یہ ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا۔ جس نے اس کا حساب چکا دیا، اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ اب عربی زبان میں ہر مشروب یعنی پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، اور جو چیز بظاہر تو شراب نظر آئے مگر حقیقت اس کے برعکس ہو، اسے سراب کہا جاتا ہے۔
یہ مثال ایسے کافروں اور منافقوں سے تعلق رکھتی ہے جو فی الجملہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں، خواہ وہ نمود و نمائش کے لیے ہی ہوں یا انہیں یہ توقع بھی ہوتی ہے کہ آخرت میں انہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور چونکہ ان کے اکثر اعمال اللہ کی مرضی نہیں بلکہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح کسی ریگستان میں ایک پیاسا دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف جاتا ہے تاکہ اس سے اپنی پیاس بجھائے، وہ پیاس کا مارا جب گرم ریت کا میدان طے کر کے دوڑتا ہوا وہاں پہنچتا ہے تو اسے وہاں کچھ نہیں ملتا اور وہ پھر سخت مایوس اور درماندہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال ایسے کافروں کا ہے، موت کا وقت ان کے لیے سراب ہے اور وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، مگر کفر و نفاق اور شامت اعمال کی بنا پر انہیں وہاں کچھ بھی ان کے اعمال کا بدلہ نہ ملے گا۔ اور جس طرح پیاسے کو سراب تک پہنچنے میں تھکاوٹ اور گرمی کی شدت بھی جھیلنا پڑی تھی، اس طرح ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ پھر آگے آیتوں میں اندھیروں کے اوپر اندھیروں کی مثال دی گئی، جیسے پہلے نور کے اوپر نور کی مثال دی گئی، اسی طرح اب یہاں پر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی مثال دی گئی۔ یہ ان کافروں کی مثال ہے جو اپنے کفر میں پکے اور ہٹ درم ہیں۔ وہ صرف اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ رسول اور مومنوں کو ایذائیں اور دکھ بھی پہنچاتے تھے اور اللہ کی راہ روکنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے تھے۔ اس طرح ان کے کفر کا جرم شدید تر ہوتا جاتا تھا اور اس پر ان کے کفر کی کئی تہیں چڑھتی جاتی تھی۔ ان کی مثال ایسے تھی جیسے کوئی شخص گہرے سمندر میں رات کے وقت سفر کر رہا ہو، موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں اور اوپر گہرے بادل بھی چھائے ہوں۔ اس طرح 3-4 طرح کی تاریکیاں یعنی اندھیرے مل کر ایک ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا بن جاتا تھا کہ اگر وہ شخص اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے۔ کیا ایسے شخص سے توقع کی جا سکتی ہے کہ سیدھی راہ پر اپنا سفر جاری رکھ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کفر کو ایسے ہی ہمیشہ اندھیرے یا اندھیروں سے اور ہدایت کو روشنی سے تعبیر کیا ہے، اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ان پر ایسے ہی بے شمار قسم کے اندھیروں کے پردے چڑھے ہوتے ہیں، پھر بھلا انہیں راہ ہدایت نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مضمون اللہ نور السماوات والارض سے شروع ہوا تھا اور یہ اس مضمون کا یہاں پہ اختتام ہے، لہٰذا ایک چیز بالکل واضح روشن ہدایت بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ منبع ہدایت اور نور تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے بلکہ اللہ سے باغیانہ اور غیر منصفانہ روش اختیار کرے، اس سے ہدایت کی روشنی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اور مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ کافروں کی یہ 2 مثالیں بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات سے کچھ اپنی ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن میں غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت یا نور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فطری طور پر ایسا طریقہ سکھا دیا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں اپنے پر کھولے ہوئے اور قافلے کی صورت میں قطار در قطار اڑتے پھرتے ہیں اور وہ زمین پر گر نہیں پاتے۔ پھر بعض دفعہ وہ اڑتے اڑتے اپنے پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں مگر گرتے پھر بھی نہیں۔ آخر ان پرندوں کو یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ زمین کی کشش ثقل جو کاغذ کے ایک ہلکے سے پرزے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، انہیں کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ پھر آگے کہا گیا کہ کائنات کی ہر چیز کی نماز اور تسبیح بتائی گئی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ جس بھی کام پر اسے اللہ نے لگا دیا ہے بلا چون و چرا اس کو سر انجام دے رہی ہے، اور فطری قانون ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان سے وہ لوگ تجاوز نہیں کرتے۔ ایسی اطاعت کو بھی ان کی نماز اور تسبیح کہا جا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بادلوں اور بارش اور گردش لیل و نہار اور موسموں کی تبدیلی کی نشانیاں ہمارے سامنے پیش کیں، اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی زمین پر سب جانداروں کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اسی آیت کے مطابق درج ذیل حدیث کا مضمون ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ آپ کے پاس عالم کی پیدائش کا حال پوچھنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے صرف اللہ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی،
اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا اور آسمان اور زمین پیدا کیے۔ اس آیت اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا تھا، اور عرش کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، نہ ہم یہ جاننے کے مکلف ہیں۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی جس چیز میں بھی زندگی کی رمق ہے اسے ہم نے پانی سے بنایا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی جاندار چیز پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور اس آیت میں جانداروں کا ذکر فرمایا کہ وہ پانی سے پیدا ہوئے ہیں، ہاں وہ کسی نوعیت کے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، پیٹ کے بل چلنے یا رینگنے والے ہوں جیسے سانپ، گرگٹ اور مچھلی وغیرہ، یا 2 پاؤں پر چلنے والے ہوں جیسے انسان اور پرندے، یا 4 پایوں پر چلنے والے جیسے تمام مویشی اور درندے وغیرہ ہیں۔ پھر کچھ ایسی بھی مخلوق ہے جس کے پاؤں 4 سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے کن کھجورا وغیرہ، یہ سارے حشرات۔ تو ایسی سب مخلوق کی ابتدا پانی ہی سے ہوئی تھی، اور پانی کے سہارے ہی یہ مخلوق زندہ رہ سکتی ہے۔ پانی سے روئے زمین کی تمام اشیاء کو اور بالخصوص جاندار اشیاء کو وجود میں لانا بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا کارنامہ ہے جس سے اس کی ہر چیز پر قدرت ہونے کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور آخری آیت جو اب ہم پڑھتے ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری ہیں اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہے کرتا ہے۔ یعنی یہ جتنی نشانیاں ہم نے ان آیات میں پڑھیں، غور و فکر کرنے والوں کو ان سے اللہ تعالیٰ کی بخوبی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور جو ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ کرے اسے ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ بے شک ہدایت و نور کا منبع اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا نور ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔